آپ کے پیچھے اس لیے پڑا ہوں کیونکہ مجھے حلال کی چاہ ہے اور میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں۔ اور وردہ پتہ ہے جب ایک رب وحدہ لا شریک پر ایمان ہو تو مشقتیں بھی سہل لگتی ہے۔ موسیٰ نے کوئے ہوئے لہجے میں بولا، امید کا جگنو اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے۔ مجھے اپنی آخرت بہت عزیز ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے آپ کو زنا جیسے فتنے سے بچانے کی جان توڑ کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یہ شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ 5 سال سے آپ میری منکوحہ ہو، یہ عرصہ معمولی تو نہیں ہے۔ ایک مرد کو اپنے آپ کو موجودہ دور میں عورت کے فتنوں سے بچانے کے لیے کتنے یتن کرنے پڑتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے گھر کے اندر اور باہر ہر طرف عورتوں کی دعوت نظارہ دیتی ادائیں مرد کو کس قدر گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ اگر وہ تقوی اختیار نہ کرے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو یہ غلاظت اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جائے۔ پتہ ہے کتنوں کو تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس دلدل میں دنستے دیکھا ہے۔ ورنہ آج کے دور میں اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے بچانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو میں نے تو نہیں کہا تھا بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ کینیڈا چھوڑنے کا فیصلہ تمہارا اپنا تھا۔ موسیٰ سکندر خان۔ وردہ نے دوبارہ آپے سے باہر ہونا شروع کر دیا۔ وردہ میرے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ ایک مرتبہ بھی میری آواز کو اوپر جاتے سنا ہے؟ کیوں چلاتی ہو؟ کون سی عورت ہے جو خاوند کے گھر آ کر ایسی بے اعتنائی برتتی ہے؟ اور کون سا خاوند ہے جو شادی کی ساری رات باہر گزار کے آتا ہے؟ غصے میں وردہ کے منہ سے ایک دم ہی پھسل گیا، مگر فوراً زبان کو دانتوں تلے دبا کر اپنے آپ پر قابو پا لیا اور دوبارہ اسی ہول میں سمٹ گئی۔ اچھا، تو میری روایتی بیگم صاحبہ کو یہ غم ستائے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر طے ہو گیا، ابھی پہنو تمام زیورات اور عروسی جوڑا۔ میں اگر ادھر سے 1 سینٹی میٹر بھی ہل گیا تو مجھے جو چور کی سزا وہ پھر میری ہوگی۔ بس تمہارا ایک کے بعد ایک نیا بہانہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کہانیاں۔ آپ سنو یا نہ سنو، میں تو لازماً سناؤں گا۔ بلکہ ایسا کرو، اپنا سر میری گود میں رکھ لو۔ موسیٰ، اپنی حدود میں رہو۔ وردہ کا پارا چڑھ گیا۔ وردہ، مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دو گی تو بتاؤں گا کہ شادی کی ساری رات کہاں پر گزار کر آیا تھا۔ جبکہ موسیٰ نے بمشکل ہنسی دبائی، سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے گویا ہوا، وردہ، وہ ملک چھوڑنا میری ضرورت اور مجبوری بن گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ کوشش کی ہے کہ آپ سے بات کر سکوں، لیکن یاد ہے مجھے اپنے فون سے ہی بلاک کر دیا تھا۔ ای میل یا پھر اور سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے رابطہ ناممکن تھا۔ اپنے خاوند کو کون بلاک کرتا ہے وردہ؟ اگر میں یہ سب باتیں انکل یعنی آپ کے والد صاحب کو بتاتا تو وہ کیا سوچتے ہمارے بارے میں؟ اور پتہ ہے ان سے اپنی بیٹی کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی۔ میں نے پھر بھی برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کی ناچاکی کی خبر کسی دوسرے کو ہو۔ ایک دفعہ رشتوں میں دراڑ آ جائے تو دوبارہ اصلی حالت میں لانا بہت ناگزیر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ ابھی اگر مشکل یا پھر زبردستی سے رخصت ہو کر میری گھر آئی ہو تو اس میں بھی ہاتھ انکل کا ہے، ورنہ آپ نہ جانے کیا کچھ کرنا تھا۔ وردہ اپنے تنے چہرے کے ساتھ دیوار پر لٹکی پینٹنگ کو گور رہی تھی، جس میں خزاں کی ویرانی کی منظرکشی بہت مہارت کے ساتھ کی گئی تھی۔ ٹنڈ منڈ درختوں سے جڑے چڑمڑ پتے اس پینٹنگ کا انتخاب کرنے والے کے دل کا حال سنا رہے تھے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، جب طبیعت مانی تو میرے ساتھ بات کر لینا۔ میں نے اپنی طرف سے آپ کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ مجھے نہیں علم ہے ابھی آپ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ہاں، چہرے کے بدلتے زاویے موسمیاتی تبدیلیوں کی نوید ضرور لائیں گی انشاءاللہ۔ خیر، ابھی مجھے آفس کا کچھ کام کرنا ہے،
لہٰذا میں ادھر ساتھ ہی اسٹڈی میں جا رہا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے بتا دینا۔ میرے خیال میں صبح سے بہت ساری توانائی کا ضیاع ہو چکا ہے، اب آپ بھی کچھ دیر آرام کرو۔ وردہ کی اکڑونوز برقرار تھی۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چوم ڈالا۔ چلتا ہوں، بس چند گھنٹوں کا کام ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے تو بہت مس کرنا ہے مجھے، لیکن کیا کیا جائے، کام بھی تو کرنا ہے۔ وردہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران و پریشان گنگ ہو کر رہ گئی۔ موسیٰ ساتھ ہی اپنے کمرے سے ملحق لائبریری میں چلا گیا اور ایک دن کا رکا سارا کام کنگالنے لگا۔ کام کرتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ بورڈ پر پھرتی سے چلتی انگلیاں اس وقت تھمی جب باہر سے عصر کی اذان کی آواز گونجی۔ لیپ ٹاپ کو ایک طرف پر رکھ کر کمرے میں واپس آیا تو ظالم حسینہ نے موسیٰ کا تمام سامان پھیلا رکھا تھا، شلوار قمیض سے لے کر تمام 3 پیس سوٹ بھی اپنی ناقدری پر شکوہ کنائی کرتے کمرے کے چاروں اطراف میں ادھر ادھر لڑک رہے تھی۔ وردہ خود ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میری چڑیا نے میرا غصہ میرے کپڑوں پر نکال دیا۔ ہائے یہ بے جان کپڑے، خیر کوئی نہیں، میں واپس آ کر دوبارہ سے ان کو درست کر لوں گا۔ مجھے لگتا ہے یہ احتجاجی مظاہرہ میرے کمتر درجے کی گستاخی کرنے پر ہوا ہے۔ وضو کر کے باہر نکلا اور اپنے مخصوص انداز میں دوبارہ سے عصر کی نماز کی نوید سنائی، جس کو خلاف توقع وردہ نے خاموشی کی نظر کر دیا۔ لگتا ہے واپسی پر گرج چمک کے ساتھ اولے بھی پڑنے والے ہیں، موسیٰ سرگوشی والے انداز میں وردہ کے کان کے قریب بولا۔ وردہ نے تو جیسے نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی، صرف کہا جانے والی نظروں سے موسیٰ کو گورا۔ واپسی پر حسب معمول کمرے میں داخل ہوتے ہی سلام بولا، لیکن توقع کے مطابق مکمل خاموشی کسی نئے خطرے کی گھنٹی تھی۔ وردہ کمرے سے غائب تھی۔ موسیٰ نے ہر طرف دیکھ لیا۔ جب کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو وردہ آس پاس سے بالکل بے خبر باغیچے میں پڑی لکڑی کی کرسی پر اپنی سوچوں میں مہو بیٹھی تھی۔ شاید ہوا میں ہنکی کی وجہ سے یا پھر موسیٰ کی باتوں کا تھوڑا اثر ہوا تھا، اپنے چاروں اطراف پشمینہ کی شال لپٹے ہوئے تھی۔ سر تو خیر ابھی بھی ننگا تھا، مگر بالائی جسم کے خطوط کافی حد تک چھپ چکے تھے۔ موسیٰ کو ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ چھیڑے۔ کمرے میں تمام بکھری چیزوں کو سمیٹا اور دوبارہ کرینے سے الماری میں ہینگرز کے ساتھ لٹکانا شروع کر دیا۔ نیچے سے ویکیوم کلینر لا کر کمرے کا 20 گالون صاف کیا۔ کمرہ دوبارہ سے اپنی پرانی ترتیب میں آ چکا تھا۔ موسیٰ نے سکھ کا سانس لیا اور کام سے فراغت کے بعد دوبارہ کھڑکی سے جھانکا تو وردہ اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ بہتر ہے اپنا کام مکمل کر لوں۔ موسیٰ نے دوبارہ اپنی اسٹڈی میں آ کر لیپ ٹاپ کھول لیا اور نئے ملنے والے آرڈرز کی کنفرمیشن اور پیمنٹس کو ڈبل چیک کیا۔ بز پاس ڈیسک پر پڑے فون نے فلیش کیا تو اسکرین پر آنے والے نام کو دیکھ کر فوراً کال اٹھا لی۔ السلام علیکم بھیا، کیسے ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، چھوٹے بڑے بھیا کے بغیر ہی اچانک رخصتی بھی کروا لی ہے۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو اپنے مکان کو گھر بدلنے پر، بہت بہت شکریہ بڑے بھیا۔ ارے بھیا آپ تو جانتے ہیں انکل اچانک کینیڈا سے واپس آئے اور مجھے بھی میرے آفس میں اچانک آ کر حیران کر دیا، اور میں خود حیران ہوں، نہ جانے وہ وردہ کو کیسے قائل کر کے پاکستان لائے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بولا کسی بھی معاملے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور اگلے دن چند قریبی دوست احباب کو بلا کر یہ فرض پورا کر دیا۔ آپ کو میں نے بارہا کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کے فون کی بیٹری ڈیڈ تھی شاید۔ ہاں یار بس چھوٹے تمہارا میسج رات گئے پڑا تو پھر پاکستان میں کافی رات بیت چکی تھی، تو سوچا دن میں ہی کال کرتا ہوں۔ انکل نے بھی مجھے پاکستان سے واپس آ کر کل کال کر کے بتایا ہے کہ وہ رخصتی کروا کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنے بیچ جو بھی اختلافات ہیں ان کو دور کرو، اور کسی تیسرے کو انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بھیا آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک سے چل رہا ہے الحمدللہ، بھابھی بچے سب ٹھیک ہے۔ موسیٰ نے بات بدلنے کی بھرپور کوشش کی۔ بھائی بچے تو غمگین ہیں
کہ چاچو کی شادی مس کر دی ہے۔ موسیٰ نے جاندار کہا لگایا، بھیا ان کو بولو جب آپ لوگ پاکستان آؤ گے تو میں دوبارہ سے شادی اور ولیمہ کر لوں گا۔ چھوٹے مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ابھی میری انکل سے ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن فون پر بات کرے پر اندازہ ہوا ہے کہ وہ آپ دونوں کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں۔ جی بھیا، میری ہوئی ہے بات ان سے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ وہ مطمئن ہو۔ بھیا آپ دونوں ہی تو ہو میرے ہمدرد اور ہم غمگسار۔ اس بری دنیا میں تمہارا کام بنتا تھا پہلی فرصت میں ہی وردہ سے تمام حقائق پر بات کرتے۔ بھیا شاید یہ سب اللہ کو ابھی منظور نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھیا اگر رخصتی سے واپسی پر راستے میں ہی مینیجر کا فون آ گیا تھا کہ گودام میں آگ لگ گئی اور جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہے۔ بھیا مجھے پھر وردہ کو خالہ بی کے پاس چھوڑ کر گھر سے واپس جانا پڑ گیا۔ تو تمہارا مینیجر کس مرض کی دوا ہے جو تم منہ اٹھا کر چل دیے؟ بھیا میرا جانا بہت ضروری تھا۔ پولیس کے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ میرے ورکرز جو آگ میں جل سے ان کی طبی امداد کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی بھی تو ضروری تھی۔ شاباش، بہت خوب، تمہیں تو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا۔ پہلے ہی وردہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کس نوعیت کے ہیں جو تم نے یہ والی عقل مندی بھی کر ڈالی۔ موسیٰ شرمندگی سے جزبز ہوا، پتہ تھا انجانے میں ایک اور غلطی کر بیٹھا ہے۔ میں سب سنبھالوں گا بھیا، آپ پریشان نہ ہو۔ یار میں ابھی نہیں آ سکتا، ورنہ میں خدا کر سارے معاملات دیکھتا۔ ابھی مجھے آپ اس سے گھر کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا اپنا اور وردہ کا بہت خیال رکھنا، اور اگر میرے ساتھ کوئی چالاکی کھیلنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہوں۔ ارے بھیا دل نہ جلائے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، فکر نہ کرو چھوٹے، میں ایک ہفتے بعد تمہارے بلڈ پریشر کا بھی گراف پہنچوں گا۔ موسیٰ کے بڑے بھائی جو کہ 10 سال موسیٰ سے بڑے تھے، موسیٰ نے ان سے بات کر کے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ بڑا بھائی جس نے باپ بن کر پالا تھا، ماں باپ لڑکپن سے ہی پانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ کٹکے کی آواز پر کمرے میں آ کر جھانکا تو وردہ صاحبہ بستر پر نیم دراز تھی۔ وردہ 3 مرتبہ پکارا لیکن خاموش، احتجاج ہنوز برقرار تھا۔ وردہ بھوک لگی ہے، چلو باہر چلتے ہیں، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتے ہیں۔ موسیٰ نے محتاط انداز میں نیم دراز وردہ کے پاس بیٹھنے کا سوچا ہی تھا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ زبان تو جیسے تالوں کے ساتھ چپکا لی تھی، شدید قسم کی غضبناک نظروں سے موسیٰ کو گھورا۔ وردہ کیا بات ہے؟ کچھ تو بولو پلیز، دور ہو جاؤ میرے سے، قریب نہ آیا کرو میرے۔ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ بولا ہے، گناتی ہے مجھے تم آوارہ سے۔ وردہ کون سی آوارگی کی ہے میں نے؟ وہ سب سازش تھی، ایک پلان بنایا گیا تھا میرے خلاف تاکہ میں آپ کو طلاق دے دوں اور محترمہ کی بہن سے شادی کر لوں۔ موسیٰ نے لفظ محترمہ کو خوب چبایا۔ موسیٰ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے تمہارے کمرے سے باہر نکل کر بھاگتے ہوئے، اور اس کی سامنے سے پٹی شرٹ، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اور اس کا تڑپ کر رونا میں ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی۔ موسیٰ سکندر خان، تم درندے نے اس بے گناہ کی عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ شکر کرو میں تمہارے خلاف پولیس والوں کے پاس نہیں چلی گئی تھی کہ تم زنا بالجبر کے مرتکب ہوئے ہو۔ تم زانی آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہوتے۔ موسیٰ سختی سے بینچ سے جبڑوں کے ساتھ خون ٹپکاتی نظروں سمیت وردہ کے مزید قریب ہوا۔ اب دوبارہ سے بولو، کیا بولا تھا مجھے؟ زانی؟ تم زانی ہو، تم زانی ہو موسیٰ سکندر خان، وردہ چلا رہی تھی۔ موسیٰ کی برداشت جواب دے گئی اور اس کا